الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، حج کے مقدس عنوان پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ حج اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے، اور ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں دعائیں کرتے رہے اور پھر غروب آفتاب کے بعد وہاں سے چلے اور مزدلفہ میں رات گزاری۔ مزدلفہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب طلوع فجر ہوا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ بہت مسکرا رہے تھے، کیا بات ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر، میں نے میدان عرفات میں ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ لوگ جو حج ادا کرنے آئے ان کے حقوق اللہ بھی معاف کر دے، حقوق العباد بھی معاف کر دے۔ تو مجھے شام کو یہ جواب ملا کہ آپ کے آنسوں کے صدقے میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد جب تک بندوں سے معاف نہیں کروائیں گے نہیں کروں گا۔ میں نے عرض کی یا اللہ تو اس آدمی کو جس کا حق جس کے ذمہ ہے اپنے خزانے میں سے ادا کر دے، وہ خوش ہو کر اس کو معاف کر دے تو اس طرح اس کو بھی معاف کر دے گا، جنت میں بھیج دے۔ فرمایا آج جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو مجھے یہ بشارت ملی کہ میرے محبوب جا، میں اس بات پر قادر ہوں، لہذا میں آپ کی امت کے
لوگوں کو جو حج کرنے آئیں گے میں ان کے حقوق اللہ بھی معاف کروں گا، حقوق العباد کو بھی معاف کروں گا۔ اس لیے میں مسکرایا۔ اب وہاں رات مزدلفہ میں گزارنی پڑتی ہے اور وہاں ہی مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا رات کے 12 بجے 1 بجے پہنچے پھر بھی اسی وقت مغرب پڑے گا، اس سے راستے میں مغرب پڑھنے کا حکم نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور مزدلفہ میں رات گزاری، صبح تھوڑی دیر کے لیے وقوف کرنا ہے، جس کو قرآن نے ذکر کیا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ وقوف ہوا۔ اب اس کے بعد جانا ہے کہاں؟ مینا کی طرف واپس چلو، وہاں رمی جمار کرنا ہے۔ مینا کی طرف چلنا ہے، کنکریاں مزدلفہ سے چننی ہے۔ میرے آقا نے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہاں سے کنکریاں چن لو، اور کنکری بھی کتنی ہو؟ نہ بہت بڑا پتھر ہو نہ بہت چھوٹا، جو ہے چنے کے دانے کے برابر ٹھیکری کی طرح ہو، یہ چننی پڑتی ہے۔ اور 3 کو مارنا ہے تو کنکریاں 7 ہر ایک شیطان کو مارنی ہے۔ یہ کنکریاں وہاں چننی ہے، سنت یہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، چونکہ عمل ہے اور اللہ کے پیاروں کی پیاری اداؤں کا نام حج ہے، تو کہہ دیا کہ بس نہ بہت بڑا پتھر ہو نہ چھوٹی بالکل ہو، درمیانی ایک کنکری آپ نے چننی ہے، اور 7 سے زیادہ بھی نہیں مارنی، 8 بھی نہیں مارنی، 6 بھی نہیں مارنی۔ وہاں سے نکلے، اب آگے آئے مینا میں تفصیل کی طرف نہیں جاتا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اب مینا میں بھی رمی جمار کرنا ہے۔ رمی کا معنی پھینکنا، جمار پتھر مارنا، تو شیطان کو پتھر مارے جائیں گے۔ تو وہ مختلف اوقات میں گویا 3 جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولا، ان کو گویا کنکر مارے جائیں گے، اور یہ کنکر ماریں گے تو 7 کنکریاں ایک کو مارنی ہوتی ہے۔ 7 کنکریاں، 7 سے کم بھی نہیں 7 سے زیادہ بھی نہیں، اور جوتا بھی نہیں مارنا، یہ شیطان ہے، اور اظہار نفرت کرنا ہے۔ حالانکہ جوتے مارنے میں تو نفرت کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، فرمایا نہیں، یہاں کنکری ماری گئی ہے وہی کنکر مارنا ہے، اس کے علاوہ اور نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج اللہ کے محبوبوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے، لہٰذا اظہار نفرت کرنا ہے شیطان سے، کنکریاں مارنی ہے۔ اب 3 عمل ایسے ہیں کہ جن میں ترتیب واجب ہو جاتی ہے۔ شیطان کو کنکری مارو، پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کرو، اور پھر جو ہے بال کاٹے جائیں گے، حلق کیا جائے گا یا قصر کیا جائے گا۔ یہ 3 کام کیے جاتے ہیں، ان میں ترتیب واجب ہے، آگے پیچھے کرے گا تو دم لازم آ جائے گا۔ اب شیطان کو کنکریاں جو ماری جاتی ہے، کیوں ماری جاتی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام جب مناسک ادا کر رہے تھے، جمرہ عقبہ کے پاس پہنچے، شیطان آ گیا، شیطان ظاہر ہوا، اس سے 7 کنکریاں ماری، شیطان زمین میں دس گیا۔ جمرہ وسطیٰ کے پاس پہنچے، پھر شیطان ظاہر ہو گیا، پھر اس کو 7 کنکریاں ماری، زمین میں دس گیا۔ پھر جب پہلے جمرہ کے پاس پہنچے، پھر شیطان آ گیا، ظاہر ہوا، اس کو کنکریاں ماری، زمین میں دس گیا۔ چونکہ ابراہیم نے کنکریاں ماری تھی، حج اللہ کے محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے، فرما دیا اب 1400 سال تک کے بعد بھی قیامت تک آنے والا ہر حاجی، یہاں شیطان ظاہر تو نہیں ہو رہا، لیکن اس کی علامتیں یہاں پر لگا دی گئی ہے۔ یہ ادا میرے رب کو ایسی پسند آ گئی ہے کہ ابراہیم کے اس عمل کو قیامت تک جاری ساری رکھا جائے گا، اس لیے کہ حج اللہ کے محبوبوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے۔ اور اس پر اجر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو شخص رمی کرتا ہے، رمی جمار، کنکری مارتا ہے، فرمایا 1 کنکری پر اللہ اس کے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں
جس گناہ کی وجہ سے اس کا جہنم میں جانا لازم تھا، اللہ اس گناہ کو ایک کنکری کی وجہ سے معاف کر دیتے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب پہلی کنکری ماری جائے گی، جب احرام باندھا تھا تو تلبیہ شروع کیا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب کہہ دیا اب اس تلبیہ کو بند کر دے، اب یہ تلبیہ نہیں یہاں سے آگے ہوگا۔ پہلی کنکری پر تلبیہ ختم ہو جاتا ہے اور شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا ہے، قربانی کی جائے گی۔ اللہ کے محبوب بندوں کی محبوب اداؤں کا نام ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں سخت گرمی، کوئی شخص گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، پرندے بھی درختوں کے پتوں میں گھسے ہوئے تھے، جانور بھی درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں باہر نکلا، میں دیکھتا کیا ہوں، ایک شخص ہے جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور وہ اپنی سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر جا رہا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تم ایسا کرو میرے گھر میں ٹھہر جاؤ، ٹھنڈ کو پھر جانا۔ کہا نہیں، دیر ہو جائے گی، پھر میں پہنچ نہیں سکوں گا، تم تو سواریوں پر جاتے ہو، میں گھسٹ گھسٹ کر جاؤں گا، میں حج میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں نے کہا رکو، میں تمہیں سواری دیتا ہوں۔ کہا نہیں، سواری کیوں؟ میں تو آپ کو بڑا دانا سمجھتا تھا، لیکن آج پتہ چلا دانائی آپ کے قریب سے نہیں گزری۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا میرا آپ سے سوال ہے، ایک شخص ہے، غلام ہے، اس کا آقا اس سے ناراض ہو جاتا ہے، یہ آقا کو منانے کے لیے پیادل جائے گا یا سواری پہ سوار ہو کر جانا بہتر ہے؟ میں نے کہا پیادل جانا بہتر ہے، سوار ہو کر کیوں جائے؟ آقا کو راضی کرنا ہے، ناراض آقا کو منانا ہے۔ کہ پھر سن، میرا رب، میں اس کو منانے جا رہا ہوں، پھر میں کس طرح سوار ہو کر جاؤں؟ مجھے تو گھسٹ گھسٹ کر جانا ہے۔ فرمایا وہ چلے گئے، میں بھی بعد میں اس سال حج کے لیے چلا گیا۔ فرمایا جب میں شیطان کو کنکریے مار کر واپس ہوا، دیکھتا کیا ہوں، بہت سارے لوگ جمع ہیں، دائرہ بنا ہوا ہے۔ میں بھی آیا، جگہ میں نے لے لی، آگے بڑھا، میں نے دیکھا وہی شخص جس کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھی اور وہ کنکریاں مارنے کے بعد دعا کر رہا ہے، اللہ لوگ تیرے گھر میں آئے، میں بھی آیا، تیرے گھر کا طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، اللہ عرفات کا میدان بھی ملا، مزدلفہ کا وقوف بھی ملا، اور آج شیطان کو کنکریاں ماری ہیں، مارنے کے بعد یہ لوگ تو جائیں گے، ان کو تو نے نوازا ہے، جانور ذبح کریں گے، میرے پاس تو اس لباس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے جان کی قربانی پیش کرتا ہوں، تو میری جان کو قبول کر لے۔ فرمایا بس یہ دعا کیا کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اور اس کی جان نکل گئی اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اپنی جان اس طرح دے دی۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دیتے ہیں۔ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آج تو جہازوں پر جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی تھے جو پلکوں پر سفر کر کے گزرے۔ کون ہے یہ؟ مالک ابن دینار رحمہ اللہ حج کے لیے نکلتے ہیں، ہر قدم پر جو ہی قدم ڈالتے ہیں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کرتے کرتے وہ بیت اللہ میں پہنچے اور وہاں جا کر کیا کہا، یا اللہ، بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر دعا کرتے ہوئے کہ اللہ لوگ تو تیرے سامنے قدموں پہ چل کر آئے ہیں، میرے مولا میں تو وہ ہوں جو پلکوں کے بل تیرے در پہ آیا۔ اللہ جنہیں بلاتا ہے پھر ایسے بلاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بال کٹوا دیے یا بال منڈوا دیے، حلق قصر دونوں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تو آپ نے اپنے بال کٹوائے، اور بال کٹوانے کے بعد چونکہ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، بال کٹوائے اور حضرت ابو طلحہ کے حوالے کیے کہ ابو طلحہ لے لو یہ میرے بال اور میرے صحابہ میں تقسیم کر دینا۔
یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے بال مبارک، یہ وہ ہیں جو آپ نے حضرت ابو طلحہ کو دیے تھے کہ یہ میرے صحابہ میں تقسیم کر دینا، بعد میں وہ اپنے پاس برکت کے لیے رکھا گیا۔ اب یہ ہو گیا، قربانی ہوگی، حلق ہو گیا، اب کہاں جانا ہے؟ اب طواف زیارت کے لیے۔ پہلے طواف کیا تھا احرام باندھ کر، اب احرام کھل گیا، اب طواف زیارت کے لیے گیا۔ گویا یوں کہہ دو کہ آدمی اپنے محبوب کے دیدار کے لیے جایا کرتا ہے، تو آج یہ بھی اپنے رب کے دیدار کے لیے جا رہا ہے۔ طواف زیارت اسی لیے کہا، طواف زیارت کیا، میرے آقا نے طواف زیارت کیا، میرے آقا زمزم کے کنویں پر گئے اور آپ نے وہاں سے پانی نکالا، پیا، پینے کے بعد بچا ہوا پانی واپس ڈول کے ذریعے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ سبق دے دیا، قیامت تک جو بھی زمزم کا پانی پیے گا وہ گویا میرے آقا کا بچا ہوا پانی پی رہا ہے، میرے آقا کا جھوٹا پی رہا ہے، بچا ہوا پانی پی رہا ہے۔ اب طواف زیارت ہو گیا، درمیان میں آنا جانا وہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ پھر جو ہے جی اب کیا ہے، ملتزم سے بھی پھر چمٹ کر دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کسی نے حضرت جعفر صادق سے پوچھا کہ طواف زیارت ہو گیا، پھر ملتزم سے کیوں چمٹنا ہے؟ تو جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب آقا بہت سخت ناراض ہو تو پھر اس کی زیارت کے بعد آدمی اس سے پاؤں سے چمٹ جایا کرتا ہے معافی کے لیے۔ آج یہ حاجی بھی طواف زیارت کے بعد ملتزم سے چمٹ کر کہتا ہے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، گویا اپنے رب کے قدموں سے چمٹ گیا۔ واپس سونا ہے، طواف وداع کیا، اب واپس آنکھوں سے آنسو جاری۔ اس نے کہا کہ جاتے ہوئے پھر یہ دعا کرو، اللہ واپس لاتا ہے، بار بار لاتا ہے۔ اصل محبت اور عشق ہے، پیسہ نہیں ہے۔ اگر پیسے کی بنیاد پر حج کرنا ہوتا، پیسے کی بنیاد پر حج کرنا ہوتا تو میرے بھائیوں سارے مالدار ہر سال حج کرتے۔ ایسے بھی میں مالداروں کو جانتا تھا جو ارب پتی تھے لیکن ایک مرتبہ حج کیا، عمرے کی بھی توفیق نہیں ہوئی ہے، ایسے بھی ہے۔ اور ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میرا رب اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے، میرا رب پہنچا دیتا ہے۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تاریخ ختم نبوت کے امیر گزرے ہیں۔ کسی نے کہا ہر سال جاتے تھے، فرمایا میں سال میں 2 سفر کرتا ہوں، ایک عمرے کا رمضان میں اور ایک حج کا کرتا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا بھائی یہ تو اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے جاتا ہوں، کہ نیکی و نیک اعمال کے لیے چارجنگ ہو جاتی ہے، جیسے موبائل کو چارج کرتے ہیں پھر استعمال ہوتا ہے، کہا ہم اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عبادات کے لیے چارجنگ ہو جاتی ہے، اس لیے ہم جاتے ہیں۔ اور میرے حضرت تو ایک اور عجیب بات فرماتے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک عجیب بات، کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ یہ طواف کا کیا مقصد ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے رہتے، اس کا کیا فائدہ؟ تو فرماتے ہیں میں نے پہلے کہا بھائی یہ عبادت ہے، لیکن وہ سوال کرنے والے کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، تو کہا اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی۔ میں کہا بات سن، تیرے گھر میں واشنگ مشین ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جب کپڑے گندے ہوتے ہیں، ناپاک ہوتے ہیں، کیا کرتے ہو؟ کہا واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ کہا کپڑے ناپاک ہوئے، گندے ہوئے، واشنگ مشین میں ڈال دیے، چند چکر لگے، ان کی میل کچیل نکل گئی، صاف ہو گئے، آپ نے پہن لیے صاف کر کے۔ فرمایا یہی طواف، یہ واشنگ مشین ہے انسان کے دل کے لیے، واشنگ مشین ہے۔ دل کالا ہو جاتا ہے گناہ کر کے، آتا ہے بیت اللہ کے طواف کرتا ہے، میرا رب اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ یہ طواف دل کی واشنگ مشین ہے، ان گناہوں کو دھو ڈالتا ہے میرا رب۔ اب بیت اللہ کا طواف بھی کر دیا، رخصت ہونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کہاں جانا ہے؟ آہا مدینہ منورہ جانا، مدینہ منورہ جانا ہے۔ مدینہ کے نام علماء نے لکھے، مدینۃ الرسول، مدینۃ المنورہ اور طیبہ۔ فرمایا مدینہ اس لیے کہا گیا شہر میرے آقا کا، منورہ اس لیے کہا گیا
کہ مدینہ کی ہر چیز روشن ہے، ہر چیز پاک ہے۔ طیبہ کہا پاک ہے، کیسی پاک ہے؟ فرمایا وہاں کی فضا بھی پاک ہے، ظاہری گندگیوں سے بھی پاک ہے، باطنی نجاستوں سے بھی پاک ہے۔ اور طیبہ خوشبو کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو خوشبو مدینہ کی فضا میں آتی ہے ایسی خوشبو کہیں نہیں آتی ہے، ایسی خوشبو کہیں نہیں آتی جو مدینہ کی فضا میں خوشبو آتی ہے، لہٰذا اس لیے اس کو طیبہ کہا گیا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے جو شخص یہ کہے مدینہ کی آب و ہوا خراب ہے، فرمایا وہ شخص اس پہ تعزیر واجب ہے، اس کو سزا دی جائے، قید میں ڈال دیا جائے، وہ میرے محبوب کے شہر کی فضا کو خراب کر رہا ہے، آب و ہوا کو خراب کر رہا ہے، اتنا گستاخ کب سے بن گیا ہے؟ فرمایا اس کو تعزیر دی جائے گی، تعزیر دینا واجب ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ طیبہ طیب سے ہے خوشبو، اور ایک بہت بڑے شاعر ایک گزرے شیخ ابو عبداللہ عطا رحمہ اللہ، وہ عجیب شعر پڑھا کرتے تھے، وہ پڑھا کرتے تھے بطیب رسول اللہ طاب نسیمہا، بطیب رسول اللہ طاب نسیمہا، اور آگے فرماتے تھے فمل مسک والکافور وسندل رطب، فرمایا کہ حضور کی خوشبو کی وجہ سے مدینہ کی خوشبو مہک گئی، مدینہ کی ہوا، مدینہ کی فضا میرے نبی کے خوشبو کی وجہ سے مہک گئی ہے۔ فرمایا وہ ایسی خوشبو ہے کہ پھر مشک، عنبر، کافور اور سندل تر، اس خوشبو کی اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کی خوشبو ہے۔ میرے بھائیوں، مدینہ کا سفر کر رہا ہے تو کیسے کرے؟ زبان پر درود و سلام ہو، چلے، اور چلتے ہوئے جب مدینہ کے مینار نظر آئیں، روضہ عطر کے گنبد خضرا نظر آئے، اتر جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کی گلیوں میں کبھی بھی نہیں چلے، جب مکہ سے گزرتے تھے اور آگے مدینہ کے جب مینار نظر آتے اتر کر پیدل چلا کرتے تھے، کبھی سواری پر نہیں گئے۔ پوچھا کیوں؟ کہا جن گلیوں میں میرے محبوب کے مبارک قدم لگے ہوں میں سواری پر جاؤں نہیں ہو سکتا۔ مولانا قاسم نانوتوی مدینہ میں داخل ہوتے، اپنی جوتیاں اتار کر بغل میں رکھ دیتے، ننگے پاؤں چلتے۔ کسی نے کہا پتھریلی زمین ہے، پاؤں زخمی ہو جائیں گے، کیا کرتے ہیں؟ فرمایا نا، مجھے ننگے پاؤں چلنے دو، میرے آقا ان گلیوں میں ننگے پاؤں چلے ہیں، مجھے ڈر ہے جوتے پہن کر چلا تو کہیں جہاں میرے آقا کے مبارک قدم لگے ہوں وہاں نانوتوی کا جوتا نہ لگ جائے۔ اور کیا فرماتے؟ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں آقا، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، امیدیں لاکھیں لیکن بڑی امید ہے یہ، او سگان مدینہ میں میرا نام شمار۔ مدینہ کی گلیوں میں ایسے چلتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کبھی مدینہ میں انہوں نے قضائے حاجت نہیں کی تھی، دور جا کر کرتے، آبادی سے باہر جا کر کیا کرتے۔ اب یہ جا رہا ہے، درود و سلام زبان پر ہے، اور جب مدینہ میرے آقا کا روضہ، اللہ آپ دیکھ لیں کتنے اونچے اونچے پلازے ہیں، لیکن میرا رب پھر بھی آپ کے روضہ عطر کی زیارت دور سے کرواتا ہے۔ یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پلازے اونچے بن گئے، لیکن میرے محبوب کی وہ عظمت ہے کہ اس کی عظمت کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مدینہ میں گیا، مدینہ کے آداب کو ملحوظ رکھے۔ مسجد نبوی میں پہنچتا ہے تو آداب کو ملحوظ رکھ، زور زور سے شور نہ کر، آوازیں زور سے نہ دے، اتنی دھیمی آواز میں درود پڑھتا رہے کہ تاکہ آقا کے دربار کی توہین نہ ہو۔ میرے آقا وہاں آرام فرما رہے ہیں تو کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، فرمایا نا زور سے آواز نہ لینا، آہستہ سے چلنا، سانس بھی زور سے نہ لینا۔ اب وہاں جب یہ جاتا ہے مسجد نبوی میں نوافل ادا کرتا ہے، پھر روضہ رسول پر جا کر کے درود شریف اور آپ صلی اللہ معاجہ شریف پر جا کر حاضری دی جاتی ہے، آقا کے روضہ عطر پر حاضری دی جاتی ہے۔
وہاں جب حاضری دیتا ہے صلاۃ و سلام، وہاں اس وقت سب سے افضل یہ ہے صلاۃ و سلام پڑھے۔ میرے آقا پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، ساتھ ابو بکر ہیں، ساتھ عمر ہیں، انہیں بھی سلام کرتا ہے۔ اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی، جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، اس طرح ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کر دی، جیسے میری حیات میں میری زیارت کر دی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ومن حج البیت فلم یزرنی، فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا میری زیارت نہیں کی فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کا اظہار کیا، بے وفائی کا مظاہرہ کیا۔ اور ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارنی الی المدینہ کنت لہ شفیعا و شہیدا، جس نے مدینہ میں میری زیارت کی میں کل قیامت کے دن اس کی سفارش بھی کروں گا، اس کا گواہ بھی بنوں گا، اس کا گواہ بھی بنوں گا۔ ہاں، ہمارے اکابر ایک عجیب جملہ کہتے ہیں، فرمایا حدیث میں آیا میرے آقا نے فرمایا من صلی علی قبری فسمعتہ، جو میرے روضہ اطہر پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، اور جو دور پڑھتا ہے مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ فرمایا آقا کے روضے پر پڑھو، خود سنتے ہیں۔ اس پر میرے اکابر فرماتے ہیں جب صلاۃ و سلام آقا کے روضے پر پیش کر لو، اس کے بعد آقا کے روضے پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کلمہ ضرور پڑھ لیا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ کل قیامت کے دن آقا گواہی دیں یا اللہ تیرے اس بندے نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ یہ حاجی جو جاتے ہیں نا تو وہاں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا کرو ایک مرتبہ۔ میرے آقا نے فرمایا کنت لہو شفیعا و شہیدا، جہاں میں اس کا سفارشی ہوں گا وہاں میں اس کے لیے گواہی بھی دوں گا۔ تیرے کلمے کی گواہی جب تیرا محبوب دے دے تو پھر کامیابی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے وہاں جب جاؤ تو ضرور یہ پڑھ لیا کرو کلمہ۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ومن رآنی ومن زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ، جس کی یہ نیت ہے وہ میری زیارت کے لیے نیت سے جائے گا، ارادہ کر کے میری زیارت کے لیے جائے گا، وہ یہ خوشخبری سن لے کہ کل قیامت کے دن جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ کل قیامت کے دن جنت میں فرمایا میرا پڑوسی ہوگا۔ میرے بھائی اب حج کرنے جاتے ہیں تو مدینہ کو نہ چھوڑا کرو، مدینہ مدینہ ہے۔ میرے آقا نے مدینہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ابراہیم نے تو خانہ کعبہ اور مکہ کے لیے دعا کی، تو نے اس کو عزت دی، امن والا بنا دیا، ہر چیز وہاں پر ملتی ہے، میرے مولا مدینہ کو اس سے دگنا عطا فرما دے، یہ کہا اسے ڈبل عطا کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مدینہ میں کیا کیفیت ہوتی ہے، مدینہ میں محبت ہی محبت ہوتی ہے، مدینہ میں پیار ہی پیار ہوتا ہے۔ میرے آقا کی دعا۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے ختم کروں، کئی ساروں نے یہ مسئلہ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، افضل کون سی جگہ ہے، یہ پوچھا تو انہوں نے کہا سنو، مکہ اس اعتبار سے افضل تو ہے کہ وہاں حج ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، لیکن اگر کہو ذات کے اعتبار سے تو بیت اللہ کی دیواریں تو وہ پتھر کی دیواریں ہیں، مکہ کی مٹی تو مٹی ہے، اللہ کا عرش بھی مخلوق ہے، اللہ عرش پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہیں۔ فرمایا ذات کے اعتبار سے مدینہ افضل ہے، اس لیے کہ میرے آقا کا وجود مدینہ میں ہے، میرے آقا کا وجود مدینہ میں۔ آپ 10 سال مدینہ میں ٹھہرے، آپ کا وصال ہوا، آپ کی تدفین مدینہ میں، اور جہاں جس کو دفن کیا جائے پتہ چلتا ہے اسی مٹی سے اس کا وجود بنا ہے، تو وہ تو جنت کی مٹی ہے۔ لہذا فرمایا یہ سب سے افضل جگہ ہے، مدینہ افضل جگہ ہے، مکہ سے بھی افضل مدینہ ہے۔ ہاں
مکہ اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے وہ الگ ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان لڑکی بھی طواف کر رہی تھی اور وہ بڑے عشقیہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں حیران، میں نے کہا آواز آہستہ کرو، یہ کیا پڑھ رہی ہو تم؟ جب میں نے اسے کہا آہستہ کرو، آواز تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اس نے کہا جو رب کی تجلیات کا طواف کرے تو اس کو پھر اور کچھ بھی نظر نہیں آیا کرتا ہے، پھر اس کو رب ہی رب نظر آیا کرتا ہے۔ کہا بتا تو کس کا طواف کر رہا ہے؟ کہا میں نے کہا میں تو اس بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ کہا جبھی تو نے کہا ہے مجھ سے پوچھنا، میں تو رب کی تجلیات کا طواف کر رہی ہوں۔ اصل تو تجلیات ہے نا، بیت اللہ کو عظمت کیوں ہے؟ رب کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، وہاں نزول ہوتا ہے۔ کہا میں تو تجلیات کا طواف کر رہی ہوں، اس لیے مجھے یہ کچھ بھی نظر نہیں آیا کرتا۔ میرے بھائی، یہ حج، یہ فرض جس پر ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ بلکہ میرے آقا جا رہے تھے، حضرت فضل ابن عباس آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک حدیث میں آتا ہے اتنے میں ایک عورت سامنے دوڑتی ہوئی آئی۔ حضرت فضل ابن عباس کا آپ نے سر مبارک دوسری طرف منہ کروا دیا۔ اس عورت نے سوال کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ پوچھا کیا؟ کہا میرے والد، اگر میں اپنے باپ کی طرف سے حج کروں تو پھر؟ فرمایا ہاں کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک اور بات کی، فرمایا اگر تیرے باپ پر کوئی قرض ہو تو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کہا پہلے قرض ادا کرنا چاہیے، تجہیز و تکفین، پھر قرض ادا پہلے کرنا چاہیے۔ فرمایا جب باپ پر قرض ہو تو قرض ادا کیا جاتا ہے، تو باپ کے ذمہ اگر حج فرض ہو تو وہ قرض ہی ہے، لہٰذا وہ پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم بھی دیکھیں، ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے، اگر ان کے ذمہ حج فرض تھا کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہو وہ فرض ضرور ادا کر دینا چاہیے، ان کی طرف سے وہ قرض ضرور ادا کر دینا چاہیے۔ بہرحال یہ وہ رحمتیں ہیں کہ جہاں کے لیے ہر شخص تڑپتا ہے۔ میرے آقا کی دعا مدینہ کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ کے لیے ہے، اللہ ہر ایک کو وہاں پر لے جائے اور اللہ رب العزت وہاں کی رحمتوں سے ہر ایک کو نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا کر۔